खातून امریکہ میں کہیں رہتی ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ ایک کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے 5 بعد، یہ کل پرسوں کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ میرے کچھ سوال ہیں جن کے میں جواب چاہتی ہوں، کچھ گائیڈنس چاہتی ہوں کہ میری شادی شدہ زندگی کیسے اچھی گزرے گی. اور وہ اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں پوچھیں، اور ایک بات یہ پوچھی کہ حق مہر کے بارے میں پوچھا، تو میں نے ان کو بتا دیا کہ آپ پہلے اس بارے میں بات کر لیجئے، اور اس بارے میں بات گول مول تھی کہ کر لیں گے، ہو جائے گا. تو میں نے ان کو کہا کہ پہلے بات کر لیجئے گا، اور انہوں نے بات کی تو لڑکے نے کہا کہ $10,000. میں نے کہا مناسب ہے، $10,000 کا مطلب ہوا کہ کوئی 17 لاکھ کے 18 لاکھ کے قریب، تو ٹھیک ہے. ساتھ میں نے کہا کہ یہ وہ آپ کو نکاح کے موقع پہ دیں گے؟ کہتی نہیں، طلاق کے موقع پہ. اچھا، آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیشہ لوگ سمجھتے کہ حق مہر طلاق کے موقع پہ دینا ہوتا ہے؟ آپ میں سے جی، اس کا طلاق سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک؟ اس کا نکاح سے تعلق ہے، اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں. لیکن پتہ نہیں کب کس ٹائم پہ پاکستان بننے سے پہلے کسی نے اس کا تعلق طلاق سے جوڑ دیا. تو میں نے کہا بی بی اس کا، کیونکہ وہ پاکستان میں رہتے رہتے وہاں گئی ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا. میں نے کہا نہیں، اس کا تعلق طلاق سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق نکاح سے ہوتا ہے. اور یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو دلہا ہے وہ اسی وقت پے کر دیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جب دلہن مانگ لے، اس کو اندل طلب کہتے ہیں. تھوڑا سا سلائٹ سا فرق ہے کہ کڑی مانگ لے گی کہ منڈا پہ دے دے گا. اب دوسری بات تھی پاکٹ منی کی. تو پاکٹ منی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکٹ منی مجھے، یعنی اپنے والدین سے پاکٹ منی ملتی ہے، بھائیوں سے، والدین سے، جو کہ ٹوٹل مل کے $500 بنتی ہے. تو خامد مجھے کتنی پاکٹ منی دے گا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ دے گا کہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ بیسیکلی انڈین نیشنل ہے، اور وہاں کے کلچر میں اور ہمارے کلچر میں تھوڑا فرق ہے. انڈین نیشنل جو لوگ ہوتے ہیں، جو مسلم ہوتے ہیں، ان کا ایک اپنا کلچر ہے، اور ہمارا پاکستانیوں کا ایک اپنا سا فرق ہے اس میں. اور میں نے کہا نہیں، آپ پوچھ لیجئے کہ وہ پاکٹ منی دیں گے کہ نہیں. پر میں نے کہا ایک بات مجھے بتائیے کہ جو پاکٹ منی آپ کو والد سے اور بھائی سے ملتی ہے، تو وہ پاکٹ منی تو جاری رہے گی؟ کہتی نہیں، وہ ختم ہو جائے گی. میں نے کہا نہیں، پہلے آپ وہاں جا کے نہ اپنے والدین سے بات کرنی ہے کہ آپ میری پاکٹ منی ختم کرنے کا ارادہ کیوں رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میں نے پوچھا ہے کہ تمہاری پاکٹ منی ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ نہیں، ختم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ you don't cease to exist as a daughter, you are still a daughter. شادی کے بعد بھی آپ ڈاٹر ہی ہوتی ہیں، تو آپ کو پاکٹ منی ملنی چاہیے. اور کہتی نہیں، اتنی پاکٹ منی میں کیسے سنبھالوں گی؟ میں نے کہا مجھے بھیج دینا، فکر نہ کرو، سنبھالنے کا جو پرابلم ہے وہ میں سنبھال لوں گا. مطلب وہ چاہ رہی تھی کہ یہ چیز چھوڑ دیں، آپ والدین والی بات چھوڑ دیں، اور بتائیں کہ اس سے پاکٹ منی کیسے نکلوانی ہے. تو میں نے کہا اس سے بات کر کے. تو چونکہ بات چیت اس کی والدہ کے تھرو ہوتی تھی، تو انہوں نے والدہ سے کہا، تو والدہ نے کہا نہیں، اس ٹائم تے انجمے نو نکاح ہے تے پاکٹ منی دی گل چنگی نہیں. فیئر آ گیا نا بیچ پہ. تو میں نے کہا کہ اگر تو آپ یوں سوچ رہی ہیں کہ پاکٹ منی شادی کے بعد نہیں بھی ملے گی، تو خیر ہے، آپ مانگیں گے نہیں پھر، کیونکہ شادی سے پہلے آپ پاکٹ منی مانگنے سے اس لیے ہیزیٹنٹ ہیں کہ پھر شادی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں، حالانکہ سول میرج ہو چکی ہے، نکاح باقی ہے. تو انہوں نے کہا کہ امی نہیں مان رہی کہ بلی کے گلے میں کون باندھے. تو میں نے کہا بلی کے گلے میں آپ ہی گھنٹی باندھ دیں، کیونکہ آپ نہیں باندھنے، بعد میں بھی آپ نہیں گھنٹی باندھنی ہے بلی کے گلے میں، تو ابھی باندھ لیں. لیکن جب مذاکرات نہیں کرتے اور شادی ہو جانے دیتے ہیں کہ دے ہی دے گا پاکٹ منی، بیچ میں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ دے ہی دے گا پاکٹ منی. میں کہا کتنی پاکٹ منی دے دے گا؟ تو ان کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا جو حق مہر دے رہا ہے 10,000، تو پاکٹ منی $500 دے دے گا، نہیں تو 400 دے دے گا. لیکن پہلے بات کرنے سے جو ڈر لگتا ہے، میرا اشارہ اس طرف ہے
اور اگر پھر آپ نے صبر ہی کرنا ہے, بعد میں بھی بات نہیں کرنی, تو میرا اشارہ اس طرف ہے. لیکن شادی ہوتے ہی اگر آپ نے پاکٹ منی ڈیمانڈ کر لینی ہے تو یہ رائٹ ٹائم نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کوئی کمزوری محسوس کر رہے تھے اور اب آپ نے کوئی کشتہ کھا لیا. حکیموں کے کشتے امریکہ بھی پاکستان سے جاتے ہیں. تو اگر کشتہ کھا لیا ہے تو جس کی وجہ سے اب آپ خامد سے یا بیوی سے کوئی بات کر رہے ہیں کہ کوئی رشتے میں آپ بندھ گئے ہیں, اور رشتے کا کشتہ اس کو ہم کہتے ہیں, جس میں آپ ایک دوسرے کو دلائل دینے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ دھمکی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میری بات مان لو, نہیں تے پھر میں واپس بھجوا دیاں گا, نہیں تے لڑکی کہتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی. اس کو ہم کہتے ہیں رشتے کا کشتہ. یا والدین یا اولاد بھی جب والدین کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ولی عہد ہوں, شہزادہ سلیم ہوں میں, تو میں نے تو رشتے کا کشتہ کھایا ہوا ہے. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.